بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب دیکھیں، بات چل رہی تھی خود سازی میں۔ کس چیز کے بارے میں بات چل رہی تھی؟ انسان کی قلب کے بارے میں، کہ قلب انسان، قلب کے کیا معنی ہے؟ کہ قلب کے معنی کیا یہی دل ہے جو ہمارے سینے میں رکھا ہوا ہے، یا قلب کے کچھ اور بھی ہے؟ کہا کہ قرآن میں اس کی بہت لفظ ذکر ہوا ہے۔ قلب کے بارے میں جو نسبتیں دی گئی ہیں قلب کی طرف، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس قلب سے مراد یہ قلب نہیں ہے جو ہمارے سینوں میں رکھا ہوا ہے۔ سکینہ جی جی، جیسے قلب کی صحت و بیماری کے کتنی چیزیں بتائیے، کیا کیا نسبتیں دی ہیں اس قلب کی طرف؟ دل کی سختی کی طرف، اور اس کی کتنی چیزوں کی نسبت دی ہے؟ سختی کی دی، مہربانی اور تراحم کی، اضطراب و تحیر کی، اطمینان و سکون، ہدایت کے دل ہدایت پاتے ہیں، سب نسبتیں اس قلب کی طرف دی گئی ہیں۔ ان سے پتہ لگتا ہے کہ یہ قلب کا کام تھوڑی ہے، جو ہمارے سینوں میں جو دل رکھا ہے اس کا کام تھوڑی ہے۔ یہ سب اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ قلب سے مراد کیا ہے؟ روح انسان۔ جیسے یہ ہے، آج بات کہاں سے شروع ہوئی تھی اس کی؟ قلب کی صحت و بیماری، کے قلب صحیح بھی ہوتا ہے، بیمار بھی ہوتا ہے۔ ہماری زندگی قلب اور روح سے مربوط ہے۔ روح جو ہے وہ بدن کو کنٹرول کرتی ہے، جسم کے تمام حصے اور جوارے اس کے تابع اور فرمان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو روح جیسا کرتی ہے وہی جوارے اسی کے مطابق تو کام کرتے ہیں۔ تمام کام اور حرکات روح سے صادر ہوتے ہیں۔ ہماری سعادت اور بدبختی روح سے تعلق رکھتی ہے، کہ ہم نیک بن جائیں یا برے ہو جائیں۔ قرآن اور احادیث سے یہ بات مستفاد ہوتی ہے، یہ بات پتہ لگتی ہے کہ انسان کا جسم کبھی سالم ہوتا ہے اور کبھی بیمار، اور اس کی روح بھی کبھی سالم ہوتی ہے کبھی بیمار۔ جسم کہ تو ہم دیکھتے ہی ہیں کبھی سالم رہتا ہے کبھی بیمار ہو جاتے ہیں لوگ، جسم تو ہم دیکھتے ہی ہیں بیمار ہوتے ہوئے، یہ روح بھی بیمار ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ خداوند عالم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جس دن یعنی قیامت کے دن انسان کے لیے مال اور اولاد فائدہ مند نہ ہوں گے مگر وہ انسان کہ جو سالم روح کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، اسی کا فائدہ ہوگا، وہاں پہ باقی کسی کا فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا۔ اور خداوند عالم کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اس ہلاکت اور تباہ کاری میں تذکرہ ہے جو سالم روح رکھتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یاد دہانی ہے یہ، اور فرماتا ہے کہ بہشت کو نزدیک لائیں گے جو دور نہ ہوگی۔ یہ بہشت وہی ہے جو تمام ان بندوں کے لیے ہے جو خدا کی طرف اس حالت میں لوٹ کر آئیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھا۔ خدا نے ان کے لیے اس کا وعدہ کیا ہے اس جنت کا، کہ خدا مہربان، ٹھیک، کہ خدا مہربان سے جو انسان ڈرتا ہے، خدا مہربان سے جو انسان ڈرتا ہے اور خشوع کرنے والی روح کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ کے آیا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ وعدہ جو ہے جنت کا۔ جیسے کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ ان آیات میں روح کی سلامت کو دل کی طرف منسوب کیا گیا ہے، روح کی سلامت کو، اور انسان کی جو اخروی کامیابی ہے، آخرت کی کامیابی ہے، اس کو روح سے تعلق مربوط قرار دیا گیا ہے، کہ روح سے مربوط ہے، تعلق رکھتی ہے، کہ جو اس روح سے کہ جو سالم قلب اور خشوع کرنے والے دل کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹ آیا ہو۔ اور دوسری جانب خداوند عالم نے بعض دلوں کو یعنی روح کو، دل یعنی قلب یعنی روح، بعض کی لوگوں کی روح کو بیمار بتلایا ہے۔ جیسے خداوند عالم فرماتا ہے کہ منافقین کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم زیغ فزادہم اللہ زیغا، خداوند عالم کے اس بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے، کہ خدا ان کی بیماری کو زیادہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نیز اور یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہود اور نصارہ کی دوستی میں کرنے میں جلدی کرتے ہیں، یہودیوں سے نصرانیوں سے دوستی جلدی کرتے ہیں یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں کہ ایمان لانے کی وجہ سے مصیبت اور گرفتاری موجود نہ ہو جائے۔
ان آیات میں کفر و نفاق، کفار سے دوستی، اس سب کو قلب کی بیماری قرار دیا گیا ہے۔ قلب کی بیماری کیا ہے؟ کفر، نفاق، کفار سے دوستی، یہ ہے قلب کی بیماری، روح کی بیماری۔ اس طرح کی آیات اور سینکڑوں روایات سے جو پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام سے وارد ہوئی ہیں، یہی استفادہ ہوتا ہے آیات اور روایات سے کہ انسان کی روح اور قلب وہ بھی جسم کی طرح سالم اور بیمار ہوا کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بشرا فاطمہ آئی ہیں یا علی رضا کے نام سے؟ لیفٹ بھی ہوگی، چلیے۔ لہذا ان روایات سے کیا پتہ لگتا ہے؟ انسان کی روح بھی اس کے جسم کی طرح سالم اور بیمار ہوا کرتی ہے، لہذا کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ دل کی بیماری کو مجازی معنی پر حمل کیا جائے، دل سے مراد یہ والا دل مراد لیا جائے، یہ بیماری مراد لی جائے، نہیں۔ خداوند عالم جو روح اور دل کا خالق ہے، جس نے روح کو بھی خلق کیا ہے، دل کو بھی خلق کیا ہے، روح و دل کو خلق کیا ہے، اور پیغمبر اور ائمہ علیہ السلام کے جو انسان شناس ہیں، جو انسان کو پہچانتے ہیں، دل اور روح کی بعض بیماریوں کی اطلاع دے رہے ہیں، بتا رہے دل اور روح کی بیماریوں کے بارے میں۔ ہم کیوں نہ اس بیماری کو اس کے حقیقی معنی پر حمل کریں، جو حقیقی معنی ہے اس بیماری کے۔ وہ حضرات جو واقعی انسان شناس ائمہ انبیاء، وہ کفر و نفاق، حق کو قبول نہ کرنا، کیا کیا چیزیں بیماری بتا رہے ہیں وہ روح کی؟ کفر و نفاق، حق کو قبول نہ کرنا، تکبر، کینہ پروری، غصہ، چغل خوری، خیانت، خود پسندی، خوف، برا چاہنا، تہمت، بدگوئی، غیبت، تندخوئی، خود پسندی ہے ہر چیز اپنے لیے پسند کرنا، اپنے آپ کو خود سمجھنا سب کچھ، خوف، برا چاہنا کسی کا، تہمت یعنی الزام لگانا کسی پہ، بدگوئی، برائی کرنا کسی کی، غیبت، تندخوئی یعنی کیا کہتے ہیں تندخوئی کو، کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ سخت مزاج، بداخلہ ہے، ظلم، یہ تباہ کاری، بخل، حرص، لالچ، عیب جوئی، کسی کا عیب تلاش کرنا، دروغ، جھوٹ، دروغ گوئی، حب مقام، ہر مقام اپنے کو پسند کرنا، ریاکاری، دکھاوا، ہیلہ بازی، مکاری، بدزنی، لوگوں کے در کے خلاف بری رائے رکھنا، قساوت، سختی، ضعف نفس کا کمزور ہونا، یہ سب کیا ہے یہ؟ اور دوسری جو بری صفات ہیں، یہ انسان کی روح اور قلب کی بیماری بتلا رہے ہیں، یہ سب بیماریاں ہیں۔ ان حضرات نے جو کہ انبیاء ائمہ جو کہ حقیقی انسان شناس ہیں، انہوں نے ان چیزوں کو بیماری بتلا رہے ہیں۔ پس جو لوگ ان بیماریوں کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے، وہ ایک سالم روح و دل سے خدا کے پاس نہیں جا رہے ہوں گے، تاکہ ان کا اس آیت کا مصداق قرار پا سکیں، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ لوگ ہی کو فائدہ ہوگا کہ جو صحیح قلب کے ساتھ آئے، تو یہ وہ لوگ ان میں سے نہیں ہوں گے اگر یہ بیماریاں ان کے اندر ہیں تو۔ لہذا جب ائمہ اور انبیاء جو کہ حقیقی انسان شناس ہیں، انسان شناس ہیں، انہوں نے ان کو بیماری بتایا ہے روح اور قلب کی، تو ان سے ہٹیں، ہم ان بیماریوں کو اپنے میں نہ آنے دیں۔ دل اور روح کی بیماریوں کو معمولی شمار نہیں کرنا چاہیے، کبھی آپ معمولی بیماری شمار کریں انہیں کہ چلو معمولی سی بیماری، نہیں، بلکہ جسم کی بیماریوں سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ جسم کی بیماری زیادہ سے زیادہ انسان کی جان لے لے گی، لیکن یہ بیماریاں پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں، چغل خوری، غیبت، یہ وہ کیا کیا کتنوں کو عزت اتار دیتی ہیں، اور آخرت تو خراب ہوتی ہی ہے۔ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے یہ آپ بیماری، یہ جسم کی بیماریوں سے، اور ان کا علاج ان سے زیادہ سخت اور مشکل ہے۔ بھائی جو جسم کی بیماری ہیں ان کا علاج آسان ہے، ان بیماریوں کا علاج بہت سخت ہے۔ جسم کی بیماریوں میں جسم کے نظام تعادل میں گڑبڑ ہوا کرتی ہے، جسم کا جو جب انسان کا جسم مریض ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ کچھ جسم میں گڑبڑ آئی تبھی تو، نظام میں گڑبڑ آنے کا نام ہی تو بیماری ہے۔ جو جسم کا نظام ہے اس کے نظام میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے، لو جی لو بیمار۔
کہ جس سے درد اور بے چینی اور بسا اوقات کسی حصے میں نقص آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ محدود ہوتی ہے وہ بیماری، اور زیادہ سے زیادہ آخری عمر تک باقی رہتی ہے۔ لیکن روح کی بیماری یہ اور بدبختی اور عذاب جو ہے وہ اخروی، عذاب اخروی کو بھی ساتھ لاتی ہے روح کی بیماری، خالی اسی دنیا میں نہیں، آخرت بھی خراب۔ اور ایسا عذاب اسے دیا جائے گا جو دل کی گہرائیوں تک جائے گا اور اسے جلا کر دے گا، جلا کر رکھ دے گا۔ جو روح اس دنیا میں خدا سے غافل ہے اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا مشاہدہ نہیں کرتی، وہ روح اور اپنی تمام عمر کو گمراہی اور کفر اور گناہ میں گزار دیتی ہے، وہ روح در حقیقت وہ روح اندھی اور تاریک ہے، اور اسی اندھے پن اور بے نوری سے قیامت میں مبعوث ہوگی، یعنی اٹھائی جائے گی، اور اس کا انجام سوائے دردناک اور سخت زندگی کے اور کچھ نہ ہوگا۔ سکینہ سمجھیے آپ، وہ روح جو آنکھیں ہماری، جو دنیا میں ہماری روح برے کو برا نہیں سمجھ رہی، اچھے کو اچھا نہیں سمجھ رہی، ظلم کے خلاف نہیں بول رہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آنکھیں تو ہیں لیکن ہم دیکھ نہیں رہے، اندھے ہیں گویا کہ ہم، تو قیامت میں ایسے اٹھائے جائیں گے۔ خدا قرآن میں فرماتا ہے جو ہماری یاد سے روگردانی کرتے ہیں ان کی زندگی سخت ہوگی اور قیامت کے دن اندھے محشور ہوں گے۔ وہ قیامت کے دن کہے گا خدایا مجھے کیوں اندھا محشور کیا تو نے، حالانکہ میں دنیا میں تو بینا تھا۔ خداوند عالم اس کے جواب میں فرمائے گا کہ بھائی آنکھیں تو تھی تیری جسم پہ لگی ہوئی، چہرے پہ تیرے دو آنکھیں تو لگی ہوئی تھی، دل کی آنکھیں تیری اندھی ہو گئی تھی، تجھے برے کام کرتے وقت برائی نظر نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو میری نشانیاں تیرے سامنے موجود تھی لیکن تو نے انہیں بھلا دیا، اس لیے آج تمہیں فراموش کر دیا گیا، آج تمہیں بھلا دیا گیا، تم نے میری دنیا میں نشانیوں کو فراموش کیا، حق سامنے ہوتے ہوئے بھی تو نے اسے نہیں دیکھا، آج تو۔ خدا فرماتا ہے کہ تم زمین میں کیوں سیر نہیں کرتے، افلم یسیروا فی الارض، تسیرو کیا تم، ہاں یہ کچھ کیا ہے اس طرح، سیر کیوں نہیں کرتے تاکہ تم ایسے دل رکھتے ہوگے کہ ان سے سمجھتے اور سننے والے کان رکھتے ہوتے تو یقیناً تمہیں دکھائی دیتا کہ کافروں کی آنکھیں اندھی نہیں بلکہ ان کے دل کی آنکھیں اندھی ہیں۔ پھر خداوند عالم کیا فرماتا ہے جو شخص اس دنیا میں اندھی آنکھ رکھتا ہوگا آخرت میں بھی وہ نابینا اور زیادہ گمراہ ہوگا۔ بھائی جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں تو بیچارے جو سادہ لوگ جو سامنے کی تفسیر کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں جو حقیقت میں ویسا نابینا ہوگا آنکھوں سے جس کی بینائی نہیں، وہ بیچارہ قیامت میں بھی تو اس کا مطلب تو نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے، ایک تو بیچارہ دنیا میں اس نے بغیر آنکھیں نہیں تھی اس کی، اور آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا۔ نہیں، جو ظاہری ترجمہ اور معنی کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ یہاں پر دنیا میں اندھے سے مراد کیا ہے، آنکھیں ہیں اس کی لیکن حق نہیں دیکھ رہا، سکینہ اس کو اندھا ہے، نہ یہ کہ بیچارہ جو کسی حادثے کی وجہ سے اس کی بینائی چلی گئی تو اس کے خلاف ہو رہا ہو یہ کام، نہیں بھائی، کتنے اندھے ایسے ہیں جو کتنے اندھے ایسے ہیں دنیا میں جو حق دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر اندھے سے مراد روح اندھی جن کی ہے دنیا میں، ایسے کتنے آنکھوں والے ایسے ہیں جو اندھے ہیں، نہیں دیکھ رہا انہیں، وہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ سمجھے رضا عباس، شارف، ساجد، غلام جی علی، جناب، جی تو یہاں پر اندھے سے مراد جو دنیا میں اندھے ہوں گے وہ آخرت میں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے۔ وہ اندھے سے مراد یہی ہے کہ جنہیں حق نہیں دکھائی دے رہا، برائی نظر نہیں آ رہی، اچھائی نظر نہیں آ رہی، وہ جو خدا کی نشانیوں کو دلیلوں کو نہیں دیکھ رہے، وہ لوگ اندھے ہیں جن کی روحیں اندھی ہو گئی ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ جس شخص کو، اور پھر قیامت میں وہ نابینا بھی تو ہو گئی، اٹھایا جائے گا اور گمراہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ خدا فرماتا ہے جس شخص کو خدا ہدایت کرتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جو شخص اپنے اعمال کی وجہ سے گمراہ ہوگا اس کے لیے کوئی دوست اور اولیاء اس کے کام نہیں آئیں گے۔ اور قیامت کے جب وہ اندھے اور بہرے اور گونگے ہوں گے ان کو ایسے چہروں سے ساتھ ہم محشور کریں گے کہ گونگے بہرے اندھے۔ ممکن ہے کہ اس گفتگو سے تعجب کیا جائے اور کہا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن انسان کی جو باطنی آنکھ اندھی ہوگی، قیامت کے دن انسان کی باطنی آنکھ اندھی ہوگی، جیسے دنیا میں باطنی آنکھ تو اندھی تھی ویسے تو آنکھیں ہیں، حق نہیں دیکھ رہا، تو کیا وہاں بھی ایسا ہی ہوگا؟ کیا ہم اس آنکھ اور کان ظاہری سے کوئی اور آنکھ کان رکھتے ہیں کیا ہمارے؟ تو جواب میں عرض کیا جائے گا کہ ہاں، جس نے انسان کو خلق فرمایا ہے اور جو اللہ کے بندے انسان شناس انسان کو پہچانتے ہیں
انہوں نے خبر دی ہے کہ انسان کی روح اور دل بھی آنکھ زبان رکھتے ہیں. انسان کی روح کے بھی آنکھیں ہیں، کان ہے، زبان ہے، اگرچہ یہ آنکھ اور کان اور زبان اس کی روح سے سنخیت رکھتی ہیں، وہ اسی کے مطابق ہیں. وہ یہ نہیں کہ ایسے کان جیسے ہمارے ظاہر میں دکھ رہے ہیں ایسے کان ہے اس کے بھی نہیں، وہ اسی سے مناسب ہے. انسان ایک پیچیدہ موجود ہے. انسان کے دیکھیے مغرب کے بڑے ریسرچر نے لکھا تھا، کتاب لکھی بہت بڑی انسان کے بارے میں، انسان شناسی کے بارے میں. سکینہ بہت بڑا ریسرچ کرنے والا دانشمند، اس نے ریسرچ کی انسان کے بارے میں، اور کتاب کا نام پتہ کیا رکھا؟ انسان موجود ناشناختہ. انسان موجود ناشناختہ. انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کو پہچانا ہی نہیں گیا. اتنی پیچیدہ مخلوق ہے انسان کے بارے میں ریسرچ کر کے نام کتاب کا کیا رکھا؟ انسان موجود ناشناختہ. یعنی اتنا پیچیدہ ہے انسان اتنا پیچیدہ ہے کہ صرف انبیاء ائمہ ہی سمجھ سکتے ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا ہے انسان، اتنا پیچیدہ ہے. اب دیکھیے ہماری آنکھیں کانیں تو ہیں، روح کے بھی آنکھ کان ناک ہیں جو اسی سے مناسب ہیں. اچھا جی، بڑا تعجب کی بات ہے نہیں سب؟ کتنی عجیب و غریب خلقت ہے انسان، کتنی عجیب و غریب مخلوق ہے انسان. تو انہوں نے جو حقیقی انسان شناس انبیاء ائمہ، انہوں نے خبر دی ہے کہ انسان کی روح اور دل بھی آنکھ کان زبان رکھتے ہیں. اگرچہ یہ روح کی جو آنکھ کان ناک ہوتے ہیں وہ روح سے ہی سنخیت رکھتے ہیں، اسی کے مناسب ہوتے ہیں. نہ یہ کہ جیسے ہمارے بڑے بڑے سے کان ہیں ایسے اس کے کان ہیں. وہ انسان ایک پیچیدہ موجود ہے، پیچیدہ، کہ جو اپنی باطنی ذات میں ایک مخصوص زندگی رکھتا ہے. بھائی دیکھیے جو دنیا میں ڈاکٹری ہے تو پہلی بات تو ظاہری اور جو مادی بدن ہے نا انسان کا، اسی کی ریسرچ نہ کر سکے ابھی تک تو دنیا. بتائیے کہ اگر دنیا کے انسان کے جو ظاہری جسم ہے، بدن ہے، اس کو اگر صحیح سے سمجھ لیا ہوتا تو کیا آج کوئی ایسی بیماری ہوتی جس کا علاج نہ ہوتا؟ لیکن کتنی بیماری ہیں جن کا علاج ہی نہیں ہے. علاج نہیں ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے، لیکن آج تک دنیا نہیں کر سکی. بتائیے کینسر کا کیا علاج ہے، یا اور ٹی بی کو ٹی بی کہہ رہا ہوں، ایڈز کا کیا علاج ہے؟ کوئی علاج نہیں. کتنی بیماری ایسی نہیں، یہ انسان نہیں کر پا رہا ان کا علاج. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک انسان کے مادی بدن کو ہی نہیں سمجھ پایا. باطنی بدن کو تو کیا سمجھے گا؟ انسان کی روح کو، قلب، اس کو تو کیا سمجھے گا؟ سمجھے آپ؟ اتنا موجود ہے، ناشناختہ ہے انسان. کہ آج کی دنیا میں بھائی، آج کے زمانے میں آج سے زیادہ ترقی یافتہ زمانہ علم کے حساب سے کبھی رہا نہیں. انسان آج چاند پہ قدم رکھ دیے، کتنے سیاروں پہ چلا گیا، کیا کیا ریسرچ کر دی. انسان کو نہیں، انسان کے ظاہری ایک مادی بدن کی ریسرچ نہیں پوری کر سکا. کتنے زمانے گزر گئے، صدیاں، اربوں، جب سے انسان پیدا ہوا دنیا میں، آدم آئے جب سے لے کے اب تک انسان نے اتنی ترقی کر لی. اس کے باوجود بھی ایک چھوٹا سا، بھائی کتنا چھوٹا سا، 1.5 میٹر کا ہی تو ہوتا ہے انسان، اس کے ظاہری بدن کے اوپر پوری ریسرچ نہیں ہو سکی آج تک. تو پھر اس کی باطنی کی کیسے کر لے گا کوئی ابھی تک؟ اس لیے کہا موجود ناشناختے. ایک سے ایک عجیب و غریب چیز ہے انسان کے اندر، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ چیز میں کہہ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ہمیں نارمل سی لگ رہی ہے یہ بات. جو انسان کے اوپر کام کر چکے ہیں نا، ان کو بلائیے، جو سائنٹسٹ ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو ریسرچر ہیں، ان کو بلا کے پوچھئے کہ کیا کیا چیز عجیب و غریب ہے انسان کے اندر. تب دیکھیں گے آپ کیا کیا چیز عجیب و غریب ہے. سوچ نہیں سکتے آپ. انسان کے پیٹ کے اندر ایک وہ رکھی ہے، کیا رکھی ہے؟ ایک چھوٹی سی گلی ہے، نب جتنی. انسان کے پیٹ میں ہے، زہر ہے، وہ زہر ہے، وہ اگر پھٹ جائے نا وہ انسان فوراً مر جائے. زہر، بتائیے انسان کے اندر زہر رکھا ہے، محفوظ ہے، وہ انسان کو بچائے ہوئے بھی، کیونکہ وہ ہضم کرنے کا کام کرتا ہے، غذا کو، کھانے کو ہضم کرنے کا کام کرتا ہے. بتائیے، ہے تعجب کی بات کہ خطرناک ترین چیز انسان کے اندر رکھی ہے. جی آپ ایک سے ایک خطر، وہ باریکیاں انسان. آپ رگے اس میں پڑھا تھا آپ نے، درسنامہ عقائد میں تھا یا کس میں تھا، کہ اگر انسان کی رگوں کو نکال کے اگر لمبا تار بنایا جائے کتنے کلومیٹر جا کے بنے گا؟ اصول عقائد میں کتنی لمبا تار بن جائے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنی نسیں اور رگیں ہیں انسان کے اندر. جی
یہ تو مادی بدن کی بات کر رہا ہوں میں، رضا عباس صاحب، ساجد صاحب، سکینہ، یہ تو مادی بدن ہے انسان کا، اس جی پر یہ حال ہے، تو انسان کا باطنی بدن جو ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کتنا؟ تو یہی کہہ رہے ہیں انسان ایک پیچیدہ موجود ہے جو اپنی باطنی ذات میں ایک مخصوص زندگی رکھتا ہے۔ انسان کی روح ایک تنہا مخصوص، انسان کی روح ایک تنہا مخصوص، انسان کی یہ خود ایک جہان ہے، سمجھ لو، یہ کہنا چاہ رہا ہے یہ خود ایک جہان ہے، جو چھوٹا سا آدمی پھر رہا ہے یہ خود ایک جہان ہے۔ اس کے لیے اسی جہان میں نور بھی ہے اور صفا پاکیزگی بھی، اس میں پلیدگی اور گندگی بھی ہے، میل کدورت میل، اس میں اس کے لیے بینائی بھی ہے، سننے کی قوت بھی ہے، نابینائی بھی اسی میں روح میں ہے۔ لیکن اس جہان کا نور اور ظلمت، عالم دنیا کے نور اور اس جہان کا جو نور ہے نا، اس کا نور یہ والی نور اور ظلمت کا ہم صرف نہیں ہے، یہ نور تو الگ ہے، وہ الگ طرح کا ہے، بلکہ اللہ اور قیامت اور نبوت اور قرآن پر ایمان روح انسانی کے لیے نور ہے۔ یہاں پہ ہم نور ہمیں چاہیے ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم ٹیوب لائٹ جلاتے ہیں، وہاں پہ کیا ہے؟ اس کے لیے کیا نور ہے؟ اللہ کی معرفت، قیامت اور نبوت اور قرآن پر ایمان، یہ نور ہے، ٹھیک ہے؟ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، غلام علی، علی اصغر، فرقان، ساجد، چراغ، اور اس کی عزت کرتے ہیں جو لوگ رسول کی اور ان کی مدد کرتے ہیں، انہوں نے اس نور کی جو ان کے ہمراہ ہے اس کی پیروی کی، سمجھ لو یہی لوگ نجات یافتہ اور سعادت مند ہوں گے۔ خدا فرماتا ہے یقیناً تمہاری طرف خداوند عالم سے ایک نور اور کتاب مبین نازل کی گئی ہے۔ کتاب و نور مبین، یاد ہے کہ نور و کتاب مبین۔ نیز خدا فرماتا ہے کہ کیا وہ شخص کہ جس کے دل کو خدا نے اسلام کے قبول کرنے کے لیے کھول دیا ہے اور اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور کو پا لیا ہے، اور وہ دوسروں، تو کیا وہ دوسروں کے برابر ہے؟ نہیں، جس نے نور پا لیا اللہ کا وہ دوسروں کی طرح نہیں ہے، اب اس دوسروں کے برابر نہیں ہے، وہ اب یہ برتر ہے۔ افسوس اور عذاب ہے اس کے لیے کہ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قسی ہو گیا ہے، سخت ہو گیا ہے، ایسے لوگ ایک واضح گمراہی میں ہوں گے۔ خداوند عالم نے ہمیں خبر دی ہے کہ قرآن، ایمان، اسلام کے احکام اور قوانین کے تمام نور، یہ سب کے سب تمام کے تمام کیا ہے؟ یہ نور ہے۔ قرآن، اسلام، احکام، یہ سب قرآن اسلامی، یہ سب کیا ہے؟ یہ نور ہے۔ اب ہم ظاہری دنیا، ظاہری مدد کے لیے کیا چیز نور ہے ہمارے لیے؟ سورج کی روشنی نور، ٹیوب لائٹ کی روشنی نور، یہ چیزیں نور ہیں، لیکن اس روح کے لیے یہ چیزیں نور ہیں۔ ان کی اطاعت اور پیروی کرنا قلب اور روح کو نورانی کر دیتے ہیں۔ یقیناً یہ اسی دنیا میں روح کو نورانی کرتے ہیں، یہ اسی دنیا میں، کبھی آپ سوچے قیامت میں تو ہے، یہ دنیا میں بھی نورانی ہوتی ہیں ان چیزوں سے، لیکن اس کا نتیجہ آخرت کے جہان میں ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے؟ خداوند عالم نے خبر دی ہے کہ کفر و نفاق، گناہ، حق سے منہ پھیرنا، تاریکی، یہ روح کو، یہ کیا ہے؟ یہ روح کو کثیف کر دیتے، یہ تاریکی ہے، یہ اندھیرا، ظلمت ہے، یہ روح کو کثیف کر دیتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ آخرت کے جہان میں ظاہر ہوگا۔ پیغمبروں کو اسی غرض کے لیے، اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو کفر کی تاریکی سے نکالے اور ایمان اور نور کے احاطے میں وارد کر دے، باؤنڈری میں۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو تم پر نازل کیا ہے تاکہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالے اور نور میں وارد کرے، ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ کل انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے۔